اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مناقب۔ حقا کہ عجب مرتبہ سبط نبی کا ہے، کیا خالق اکبر نے شرافت اسے دی ہے فاطمہ ماں نانا نبی بابا علی ہے، بچپن سے وہ مقبول جناب احدی ہے۔ جبرائیل سوا کیا کوئی اس راز کو جانے، جس چیز پہ ہٹ کی ہے وہ بھیجی ہے خدا نے۔ درگاہ الہی میں یہ تھی عزت و توقیر، درگاہ الہی میں یہ تھی عزت و توقیر، اٹھتی تھی جو اطاعت کے لیے مادر دلگیر۔ جبریل سے فرماتا تھا یہ مالک تقدیر، جھولے کو جھلا تو کہ نہ بے چین و شبیر۔ زہرا کے پسر سے کوئی پیارا نہیں ہم کو، اذا اسے ہوئے یہ گوارا نہیں ہم کو۔ روایات و اخبار سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام تمام اچھی صفات کے حامل اور فضائل اخلاقی کے مالک تھے۔ ان میں سے تواضع اور عاجزی کے بارے میں علامہ مجلسی بہار الانوار میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایسے مساکین سے گزرے جنہوں نے چادر بچھائی ہوئی تھی اور کھانا کھا رہے تھے، جن کو چوسنے اور کھانے میں مصروف تھے۔ ان مساکین نے حضرت کو دعوت دی کہ بسم اللہ آئے۔ حضرت فوراً دو زانو ہو کر ان مساکین میں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یحب المستکبرین، خدا مستکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تم بھی میری دعوت قبول کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں فرزند رسول۔ پس وہ اٹھے اور حضرت کے ہمراہ آپ کے گھر آ گئے۔ امام نے اپنی کنیز سے فرمایا جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ لاؤ۔ آپ کے جود و سخاوت کے بارے میں مرحوم مجلسی نے کئی حدیث ذکر کی ہیں، ان میں سے صرف 3 کا ذکر میں یہاں کرنا پسند کروں گا۔ امام نے فرمایا پیغمبر کی یہ کلام بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے فرمایا نماز کے بعد سب سے بہتر اور برتر عمل مومن کو خوش کرنا ہے جس میں گناہ نہ ہو، کیونکہ میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ کتے کو غذا دے رہا تھا۔ اس کی وجہ پوچھی، غلام نے کہا اے فرزند رسول، چونکہ میں غم اندوہ ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید ان کے دل کو خوش کرنے سے میرا غم دور ہو جائے، کیونکہ میرا مالک یہودی ہے، اس لیے زیادہ غم زدہ ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ حضرت یہ سن کر واپس گھر آئے اور اس یہودی کی طرف 200 دینار غلام کی قیمت بھیجی تاکہ غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ یہودی نے عرض کیا غلام آپ کے قدموں پر قربان کر دوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں اور غلام کو ایک باغ بھی دیتا ہوں، البتہ اپنی رقم اپنے پاس رکھیں۔ حضرت نے فرمایا یہ مال میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اس نے عرض کیا میں نے اس آپ کے مال کو قبول کیا لیکن غلام کو ہدیہ دے دیا۔ حضرت نے فرمایا میں نے غلام کو آزاد کر دیا اور یہ مال بھی اسے بخش دیا۔ یہودی کی بیوی نے کہا پس میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ یہودی نے عرض کیا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں اور اپنا گھر اپنی بیوی کو بخشتا ہوں۔ نمبر 2، مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا ہے کہ مقتل آل رسول سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک کربی دیہاتی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا اے فرزند رسول، میں نے ایک کامل دیت کی ضمانت دی ہے، اب اس دیت کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں سے کریم ترین شخص سے سوال کروں اور اہل بیت رسول کے علاوہ میں کسی کو کریم نہیں سمجھتا۔ حضرت نے فرمایا اے بھائی میں 3 مسئلے آپ سے پوچھتا ہوں،
اگر ایک کا جواب دیا تو ایک حصہ سوال کا عطا کر دوں گا، اور اگر دو کا جواب دیا تو دو حصے، اور اگر 3 مسئلوں کا جواب دیا تو مکمل دیت دے دوں گا۔ اس دیہاتی نے عرض کیا، یا فرزند رسول، آپ جیسی عظیم ہستی مجھ جیسے جاہل سے کیا سوال کرے گی؟ آپ علم الہی کے خزانے کے مالک ہیں، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہر شخص کی معرفت کے مطابق اس سے نیکی کی جائے۔ دیہاتی نے عرض کی، پس آپ سوال کریں، اگر جواب آیا تو ٹھیک، ورنہ سوال کا جواب تو سیکھ لوں گا۔ حضرت نے فرمایا، سب سے افضل و برتر عمل کون سا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، خدا پر ایمان۔ حضرت نے پوچھا، کون سی چیز ہلاکت سے نجات کا باعث ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، خدا پر بھروسہ، اطمینان اور توکل۔ حضرت نے پوچھا کہ مرد کی زینت کیا ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا، ایسا علم زینت ہے جس کے ساتھ علم اور بردباری ہو۔ حضرت نے پوچھا، اگر کسی مرد کے پاس علم نہ ہو تو پھر زینت کیا ہوگی؟ دیہاتی نے عرض کیا، ایسا مال جس کے ساتھ مروت، جمع مردی اور سخاوت ہو۔ حضرت نے پوچھا، اگر یہ مال بھی نہ ہو تو پھر زینت کیا ہوگی؟ دیہاتی نے عرض کیا، پھر ایسا فقر زینت ہوتی ہے جس کے ساتھ صبر و تحمل ہو۔ حضرت نے پوچھا، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا زینت ہوگی؟ دیہاتی نے عرض کیا، اگر علم نہ ہو، مال نہ ہو اور فقر نہ ہو، صبر نہ ہو تو پھر آسمان سے بجلی گرے اور اس شخص کو چلنے کے قابل ہی نہ چھوڑے۔ حضرت مسکرائے اور ایک تھیلی جس میں 1000 دینار سونے کا تھا اور اس کے ساتھ ایک انگشتری جس کی قیمت 200 درہم تھی دی، اور اسے فرمایا، یہ 10,000 دینار اپنے قرض خواہ کو دینا اور انگوٹھی کو اپنے مخارج کے لیے استعمال کرنا۔ دیہاتی نے حضرت سے یہ عنایت وصول کی اور عرض کیا، واقعاً خدا ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ عمرو بن دینار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید جب بیمار تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ غم، اندوہ اور حسرت سے رو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی روتے کیوں ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تمہارا قرضہ میرے ذمہ ہے، تم پریشان نہ ہو، میں ادا کروں گا۔ اس نے عرض کی، مجھے خوف ہے کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا، تم نہیں مرو گے مگر اس وقت کہ جب میں تمہارا قرض اتار چکا ہوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ اسامہ کے مرنے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قرض ادا کر دیا۔ آپ کی شجاعت اور دلیری کے بارے میں اخبار اور احادیث میں بہت ہیں، صرف وہ کربلا کا واقعہ ہی کافی ہے، کیونکہ لشکر یزید کی بہت زیادہ تعداد تھی اور حضرت کے لشکر کا زیادہ سے زیادہ تعداد 200 نفر سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے باوجود معمولی سا خوف بھی ان کے دل پر لاحق نہ ہوا، بلکہ پوری قدرت و طاقت سے ان رباں صفت ملعونوں کے سامنے کھڑے رہے۔ اگرچہ تمام عزیز حضرت کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، پیاس اور بھوک اپنے نقطۂ عروج پر تھی، نیز دکھوں اور پیاس نے حضرت کو تھکا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس لشکر سے ٹکرائے اور ان کو قتل کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔